السلام علیکم، تنویرز آئیڈیاز پہ خوش آمدید۔ آج کی میری ویڈیو حل شدہ مشق سبق نمبر 4 اگر میں نہ ہوں تو پر ہے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرے تمام ان ناظرین سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، یکساں قومی نصاب پر مزید لیکچر کے حصول کے لیے آپ سبسکرائب کر لیں میرا چینل، تاکہ بآسانی آپ تک یہ لیکچرز ملتے رہے۔ اب ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سوال سے۔ نئے الفاظ ہیں، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ پوشیدہ، چھپا ہوا، رابطہ، میل جول، تعلق، عزیز، پیارا، جدید، نیا، نئی، دل دادا، عاشق، شیدہ، درکار، ضروری، مطلوب۔ آگے دیکھتے ہیں آپ نے کیا سمجھا۔ اس میں سوال ہے، سبق کے مطابق درست اور غلط جواب کی نشاندہی رنگ بھر کر کریں۔ ٹیلی فون 1786 میں الیگزینڈر گراہم بیل نے ایجاد کیا؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ 1876 میں گراہم بیل نے موبائل فون یا ٹیلی فون ایجاد کیا تھا۔ موبائل فون ٹیلی فون کی جدید شکل ہے، درست ہے۔ موبائل فون کا استعمال صرف بات چیت کرنے کے لیے ہوتا ہے، غلط ہے۔ بات چیت کے علاوہ بھی بہت استعمالات ہیں موبائل فون کے۔ موبائل فون کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے، یہ درست ہے، احتیاط سے کرنا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں، سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ ہیں، ان کو پر کرنا ہے۔ ہم موبائل فون کو جہاں چاہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ برقی آلات کے قریب جاتے وقت موبائل فون بند کر دینا چاہیے۔ بات کرتے وقت موبائل فون کو کان سے دور رکھنا چاہیے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے ہم نت نئی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ موبائل فون دور بیٹھے لوگوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ بھی ہے۔ آگے سوال دیکھتے، آپ ٹیلی ویژن پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کے چھوٹے بھائی کو بھی اسی وقت اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھنا ہے۔ اس صورتحال میں آپ کیا کریں گے اور کیوں؟ کمرہ جواب میں ساتھیوں کو بتائیں۔ میں اگر ٹیلی ویژن پر اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہا ہوں تو میرے بھائی نے بھی اسی وقت اگر دیکھنا ہے تو میں اپنے بھائی کو اس کا پسندیدہ پروگرام ٹیلی ویژن پر دیکھنے دوں گا، میں موبائل پر دیکھ لوں گا، کیونکہ بھائی میرا چھوٹا ہے اور وہ اکثر ضد کرتا ہے، پھر وہ لڑنے بھی لگ پڑتا ہے۔ لڑائی سے بچنے کے لیے یہ عمل اچھا ہے۔ آگے سوال ہے، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں ہمیں موبائل فون کا استعمال احتیاط سے کیوں کرنا چاہیے۔ موبائل فون کا استعمال کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر وائل ڈرائیونگ یعنی کہ گاڑی چلاتے وقت موبائل فون کا استعمال کریں گے تو حادثات کا سبب بن سکتا ہے، اور سننے کی بھی صلاحیت کم متاثر کر سکتا ہے جب ہم موبائل فون کانوں کے بالکل قریب رکھ کر سنتے ہیں۔ اگلے کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ لفظوں کا کھیل، مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور ہر لفظ کے آخری حرف سے معلومات حاصل کرنے کے کسی ذریعے کا نام لکھیں۔ سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے کہ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو ہم نے توڑنا ہے، ان کے توڑ کرنے ہیں، ان کے حروف لکھنے ہیں۔ جیسے پیغام ہے، پے یہ غائن الف میم، پیغام، اس کے ٹکڑے کر دینے ہیں۔ اور ذریعے کا نام کیا ہے؟ پیغام موبائل فون پر ملتا ہے، یہ ذریعہ ہے۔ آپ نے ذرائع جو ابلاغ ہیں وہ ذہن میں رکھنے ہیں، مسائل کے ٹکڑے کرنے ہیں، اور مسائل لیپ ٹاپ کے تھرو بھی پتہ چل جاتے ہیں۔ خطرناک صورتحال سے آگاہی ہمیں کتاب کے تھرو بھی ہو سکتی ہے۔ ٹکٹ ٹیلی ویژن پر بھی ڈسٹریبیوٹ ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں آگاہی ٹکٹ کی ٹیلی ویژن پر مل سکتی ہے۔ اجالا ہمیں انٹرنیٹ یا
اخبار سے بھی مل سکتا ہے، اجالا روشنی یا علم اس ادھر مراد ہے، تو علم ہمیں اخبار کے ذریعے یا انٹرنیٹ کے ذریعے مل سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، قواعد سیکھیں۔ اس میں ضمیر ہے، اس میں ضمیر کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں، یہ نیچے لکھی گئی ہے۔ تعریف: وہ لفظ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے، اس میں ضمیر کہلاتا ہے۔ جیسے وہ، انہیں، ہم، تمہارا، اس کا وغیرہ، یہ جتنے الفاظ ہیں ہم کسی شخص کے جگہ پر ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ہم کسی شخص کی جگہ پر یا چیز کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش میں اسے پروناؤن کہتے ہیں، اس میں ضمیر ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو کسی شخص، چیز، جگہ کے نام پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پیراگراف آپ نے غور سے پڑھنا ہے۔ سارا اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی۔ سارا سڑک پار کر رہی تھی کہ سارا نے سڑک کے کنارے ایک زخمی فاختہ دیکھی۔ سارا نے فاختہ کو اٹھایا اور اسے گھر لے آئی۔ سارا نے فاختہ کے زخم پر مرہم لگایا جس سے اس کا زخم جلد ہی ٹھیک ہو گیا۔ اوپر دیے ہوئے پیراگراف میں لفظ سارا کی تکرار ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا بار بار آ رہا ہے، تو اس تکرار کو ختم کرنے کے لیے ہم پروناؤن کا یا اس میں ضمیر کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پیراگراف غور سے پڑھیں، اس کو دوبارہ اس نے ری رائٹ کر کے لکھا ہے۔ سارا اسکول سے گھر واپس آ رہی تھی۔ وہ سڑک پار کر رہی تھی کہ اس نے سڑک کے کنارے ایک زخمی فاختہ دیکھی۔ اس نے فاختہ کو اٹھایا اور اسے گھر لے آئی۔ اس نے فاختہ کے زخم پر مرہم لگایا جس سے اس کا زخم جلد ہی ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھ سکتے ہیں، اب وہ اس نے لکھا ہے، پہلے سارا لکھا ہے، پھر وہ لکھا ہے، پھر اس نے لکھا ہے، پھر اس نے لکھا ہے، پھر اس نے لکھا ہے۔ یہ کیوں لکھ رہا ہے؟ کیونکہ یہ پروناؤنس یا اس میں ضمیر کا استعمال کر رہے ہیں، تو اکثر پیراگرافس میں پروناؤن کا یا اس میں ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ خالی جگہ درست اس میں ضمیر لکھ کر جملے مکمل کریں۔ اس کے چاچا ڈاکٹر ہیں، وہ دعوت میں گئے۔ میں روزانہ اسکول جاتا ہوں۔ مجھے موبائل کی مدد سے تصویریں بنانا پسند ہے۔ استاد صاحب نے ہمیں شاباش دی، وہ ایک ذہین لڑکی ہے۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ جملے کے سامنے دیے ہوئے الفاظ کے درست مترادف لکھ کر جملے مکمل کریں۔ مترادف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہم معنی ہوتے ہیں۔ ہم معنی الفاظ کو مترادف کہتے ہیں یا سینونیم بھی کہتے ہیں انگلش میں۔ موبائل فون ایک مفید ایجاد ہے۔ فائدہ مند، مفید، دو ہم معنی الفاظ ہیں۔ سورج نکلتے ہی ہر طرف اجالا پھیل گیا۔ روشنی، اجالا، دونوں ہم معنی ہیں، مترادف ہیں۔ احمد نے اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر معافی مانگی۔ پشیمان، شرمندہ۔ ہمارے اسکول میں کھیل کا ایک بڑا میدان ہے، وسیع، بڑا۔ میرے موبائل فون کی بناوٹ بہت خوبصورت ہے۔ ساخت، بناوٹ کو کہتے ہیں۔ اب آگے سلائیڈ دیکھتے ہیں، پڑھیں۔ دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور نیچے پوچھے گئے سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ احمد بیٹا، آپ اتنی دیر سے موبائل فون پر کیا کر رہے ہیں؟ امی جان نے احمد کو کچھ دیر سے موبائل فون پر مصروف دیکھ کر پوچھا۔ امی جان، میرا ایک نیا دوست بنا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے اپنی اور اپنے گھر والوں کی تصاویر بھیجوں۔ میں فون میں سے اپنی اچھی سی تصویریں تلاش کر رہا تھا تاکہ اسے بھیج سکوں۔ احمد نے جواب دیا۔ یہ سن کر امی جان فوراً چونکیں اور بولیں، کون سا دوست؟ کیا وہ اسکول میں آپ کا ہم جماعت ہے؟ ارے نہیں امی جان، میں روز شام کو کھیلنے کے لیے جس پارک میں جاتا ہوں
وہ وہاں میرا دوست بنا تھا، احمد نے بتایا۔ امی جان احمد کے قریب بیٹھی اور پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولیں، احمد بیٹا، کبھی بھی کسی انجان شخص کو اپنے اپنا دوست نہیں بناتے، اپنی اور گھر والوں کی تصاویر کسی کو نہیں بیچتے اور نہ ہی ذاتی معلومات دیتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ اب دیکھتے ہیں۔ وہ کیوں امی جان؟ احمد نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ کچھ لوگ ان کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، امی جان نے پیار سے سمجھایا۔ جی امی جان، میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا اور آپ کو بتائے بغیر کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، احمد نے وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ اب سوالات دیکھتے ہیں اور جوابات۔ احمد کو موبائل فون پر مصروف دیکھ کر امی جان نے کیا پوچھا؟ احمد بیٹا، آپ اتنی دیر سے موبائل فون پر کیا کر رہے ہیں؟ احمد موبائل فون پر کیا کر رہا تھا اور کیوں؟ احمد اپنے دوست سے بات کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس کا نیا نیا دوست بنا تھا۔ امی جان نے احمد کو کیا نصیحت کی؟ یہ پیج نمبر 28 پر لائن نمبر 6 سے 7 ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کبھی کسی انجان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ آخری سوال ہے، اگر آپ احمد کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے اور کیوں؟ احمد کی جگہ اگر ہوتا تو میں احمد کی طرح کسی انجان پر بھروسہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی انجان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کچھ نیا لکھیں۔ موبائل فون مارٹن کوپر نے ایجاد کیا۔ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں کہ اگر آپ کو کوئی چیز ایجاد کرنے کا موقع ملے تو وہ چیز کون سی ہوگی اور کیوں؟ نیز آپ اس سے کیا کیا کام لینا چاہیں گے؟ مارٹن کوپر نے موبائل فون ایجاد کیا تھا۔ بچوں، آپ کیا ایجاد کرنا چاہیں گے؟ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو بینگ اسٹوڈنٹ اگر میں سوچوں تو میں بچوں کے لیے باری باری بستے اٹھانے کے لیے ایک اسمال ہیلی کاپٹر بناؤں گا، تاکہ یہ کمر توڑ کے جو بچے مریض بن رہے ہیں اس سے نجات مل سکے، اس سے بچوں کے باری بیگ اٹھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے اسمال ہیلی کاپٹر بنانے چاہیے تاکہ بچوں کو یہ باری بیگ اٹھانے میں مدد مل سکے۔ وہ دن جب آپ نے پہلی بار موبائل فون کا استعمال کیا، اس دن آپ کے کیا تاثرات تھے، کیا فیلنگز تھیں؟ اس دن کا احوال ڈائری کی صورت میں کاپی میں لکھیں اور جماعت میں ساتھیوں کو پڑھ کر سنائیں۔ اگر یہ سوال مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو میں اس کا جواب ایسے دوں گا کہ میں نے جب پہلی بار موبائل فون کا استعمال کیا تھا تو میں بہت ہی حیرانی محسوس کر رہا تھا کہ ہم کیسے تار کے بغیر موبائل فون پر بڑے دور باتیں کر سکتے ہیں، کیسے بات کر سکتے ہیں۔ بہت ہی حیرانی محسوس کر رہا تھا۔ سب سے پہلے حیرانی کی جو محسوسات تھی یا احساسات تھیں، پہلی بار میں نے بات کرنے کے لیے موبائل فون کا استعمال کیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں نے گیم کھیلنے کے لیے اسنیک والی بڑی مشہور گیم ہوا کرتی تھی نوکیا 3310 پر، وہ کھیلی تھی میں نے۔ آخری سوال ہے، آؤ کریں کام۔ انٹرنیٹ انسان کے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند؟
کے موضوع پر 1 منٹ کی تقریر تیار کر کے کمرہ جماعت میں پیش کریں۔ انٹرنیٹ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ جدید دنیا میں انٹرنیٹ کے بغیر زندگی کا تصور کرنا مشکل ہے۔ نقد بھی نیٹ ورک کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ محصولات انٹرنیٹ کے ذریعے بھی ممکن ہے۔ یہ آن لائن کپڑے آرڈر کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ مفید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی کے ہر فرد کے حصے کے لیے ایک عالمی نیٹ ورک بن گیا ہے۔ لیکن بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ نقصان دہ ہے، لیکن جب ان کے بغیر زندگی کا تصور کرنا مشکل ہے، چلو انٹرنیٹ کے فائدے کیا ہیں دیکھو۔ دنیا میں بہت سے لوگ روزانہ کمپیوٹر استعمال کرنے والے موجود ہیں۔ وہ عالمی نیٹ ورک کے استعمال کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب کسی بھی معلومات کے لیے لائبریری جانے کی ضرورت نہیں ہے، انٹرنیٹ پر میسر ہے۔ انٹرنیٹ کے استعمال کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ بچے تشدد، فاحش ویڈیوز بھی لکھ لینا، یہ مس ہو گیا، ظلم کے مناظر کے ساتھ فلم دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے یا کمزور انسان کو مختلف چالوں میں پھنسایا جاتا ہے، یہ اس کے نقصانات ہیں۔